بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں اب ہندوستان کا اگلا ایجنڈا جو ہے کہ ہم نے پاکستان سے آزاد کشمیر لینا ہے، ہم تیار ہیں۔ کچھ بگڑے ہوئے ہندوؤں نے مودی سے میٹنگ کر کے یہ بیان دلایا ہے، ان کا یہ ایجنڈا ہے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ لینا ہے، لیکن پہلے تم اپنے علاقوں کو تو بچاؤ۔ چین تمہارے علاقوں میں قبضہ کرتا جا رہا ہے اور تم یہاں کے کشمیر کے خواب دیکھ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ 27 فروری کو اتنا جلدی بھول گئے؟ تم بدری 313 اور چائنا کے پاس جاؤ، یہاں تم نے شور مچا رکھا ہے جب وہ ہندو فوجیوں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ مودی حکومت سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ مجاہدین نے پورے فوجی قافلے کو ختم کر دیا ہے، مجاہدین نے بمبوں سے بھارتی فوج کو تباہ کر دیا ہے۔ یہاں نواز شریف کی گرفتاری پر FIA کا اچانک پلان بن گیا۔ مریم نواز کو تو ماں کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا، کوئی اپنی والدہ کا آخری دیدار بھی نہ کرے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ اور یہ مریم نواز سیاست میں اتنی مگن ہے کہ اپنی ماں کے آخری دیدار کو بھی نہ آئی۔ لندن سے لاش بھجوا دی۔ ناظرین کرام، سکھوں کا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت واحد قوم ہے جن کی مدد سے سکھ خالصتان کی آزادی کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے ساتھ دیا تو سکھ جلد ہی خالصتان بنا لیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے گردوارے کھول دیے ہیں، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن جو مزہ نماز پڑھنے کا مسجد میں ہے وہ گردوارے میں نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے نماز صرف اور صرف مسجد میں ادا کرنی ہے۔ امریکا اور ایرانی فوج کی جھڑپ میں 9 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے بھارتی جنگی جرائم کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ 400 لاشیں کہاں ہیں؟ جو 400 بندے مارے ہیں وہ کہاں ہیں؟ بدری 313 اور مجاہدین کے 400 بندے مارے ہیں، ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ UAE میں بھارتی اینکرز کو کس نے بلایا؟ بھارتی اینکرز کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مریم نواز کی دوسری ویڈیو نے میڈیا کو ننگا کر دیا۔ شریف خاندان میں اچانک حیران کن نتائج، ان کے نئے رشتہ دار بن گئے ہیں۔ بھارت کے جنرل نے منتیں کر دی، بھارتی جنرل کا بیٹا مجاہدین کے پاس ہے۔ انہوں نے شرط رکھی دی ہے کہ ہمارے جو مجاہدین تم نے قبضے میں لیے ہیں وہ واپس کر دو اور بیٹا لے لو۔ بھارت کے S-400 میزائل کی ڈیل خطرے میں ہے جو انہوں نے کیا، اس سے یہ انسان نہیں لگتے نہ حیوان۔ یہ جو معصوم بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ عمران خان کے سامنے اہم ادارے نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اپوزیشن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 2022 میں مارچ کے مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے، یہ ہنگامی سربراہ عمران خان بنے گا اور بہت خوبصورت ٹیم لے کر آئے گا جو ہر کام میں معاونت کرے گی۔ ناظرین اکرام، فوج میں ایک ISI کا بندہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا، اب تو پوری دوسری فوج آنے والی ہے۔ پیر صاحب سے مرید پوچھتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگا؟ پیر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ غزوہ ہند کارگل سے شروع ہے، مختلف ملکوں کے بندے تیار ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ غزوہ ہند کے لیے فنڈ قائم کرو، قرض اتارو، ملک سنوارو، فنڈ قائم کر سکتے ہو تو یہ بھی کر دو۔ ناظرین کرام، نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں بکھرتی نظر آ رہی ہیں، ان دونوں پر پابندی لگ جائے گی۔ ناظرین کرام، ملک اسلامی صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، ملک میں صدارتی نظام آنے والا ہے، ملک صدارتی نظام کی طرف گامزن ہے۔ بھارت کسی بھی طرح سے سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتا ہے۔ مودی کا پاگل پن، اس نے میزائل تعینات کر رکھے ہیں، مودی نے کوئی حرکت کی تو یہ منہ کی کھائے گا۔ یہ جو 15 سیکنڈ والی وائرس ہے یہ بھارت میں داخل ہونے والی ہے، بھارت میں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اس وقت پاکستان کے بعد بھارت کا بڑا دشمن سکھ تنظیم ہے۔ خالصتان کی تاریخ زور پکڑ رہی ہے، اس کی آزادی کے ساتھ کشمیر کی آزادی ہوگی۔ مودی استعفیٰ دینے والا ہے، یہ اپنے عہدے سے بھاگ رہا ہے، مودی کے خلاف فوج اس کا تختہ الٹا سکتی ہے۔ بھارت کے اتحادیوں نے اس کو آئینہ دکھا دیا، اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی ملک بھارت کا حمایتی نہیں ہے۔ اب ہر ملک سے ہندوستانی جتنے بھی کام کرتے ہیں سب کو نکال دیا ہے۔ ناظرین کرام، ووٹ چوری کرنے سے جمہوری حکومت پر دھبا لگتا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کے مطابق حکومت نے الیکشن کو پامال کیا ہے۔ مریم نواز کس حیثیت سے فیصلے کرتی ہیں؟ سندھ میں ذخیرہ اندوزوں نے کھاد کی قیمت میں اضافہ کیا، اس کے خلاف حکومت کارروائی کرے۔ مریم نواز کہتی ہے جتنے بھی نیوز والے ہیں، ایڈیٹر ہیں، ان کو پیسے بھیجتی ہوں۔ مریم نواز نے کھلے دل سے کہا ملک میں بلیک اکانومی چل رہی ہے، کالا پیسہ زیادہ ڈرٹ سٹاک تک پہنچ چکا ہے، ہر کوئی زمینوں پر پیسے لگا کر کمائی کر رہا ہے۔ علیم خان جو PTI کے رہنما ہیں، اس نے استعفیٰ دے دیا، یہ کھلا کھانا چاہتا ہے۔ گاڑی کا جب جنریٹر خراب ہو جائے اور آپ نیا جنریٹر ڈلواؤ کہ گاڑی اپنا ہی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے عمران خان کو انہوں نے اپنے جیسا کرنا چاہتے ہیں۔
راجناتھ بھی آج کل دھمکیاں دے رہا ہے۔ زرداری نے گیم ہی پلٹ دی۔ امریکہ آج کل میر جعفر بنا ہے۔ یہ کتنے ڈالر میں نواز شریف اور اس کی فیملی کو نلوا کے بھیجے، پھر بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کی ساری عوام کے پاس شعور ہے، تم جو مرضی کر کے بھیجو پھر بھی عوام ان کو قبول نہیں کرے گی۔ دنیا میں اب ہتھیاروں کی جنگ کم، بیان کی جنگ چلے گی۔ بیان کی جنگ وہی جیتے گا جو دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ جنگ بھی وہی جیتتا ہے جو جنگ میں دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ دماغ کا استعمال بھی لازمی ہے۔ ناظرین اکرام، ہر مہینے کی 5 تاریخ کو پیر صاحب 11ویں کی محفل سجاتے ہیں۔ 11ویں کی سب سے بڑی محفل سال میں ایک بار ہوتی ہے۔ بہت ہی پیاری محفل ہوتی ہے۔ محفل میں پیر صاحب سب ناظرین کو دعوت دیتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے باوضو ہو کر پیر صاحب کے پاس تشریف لے آئے۔ 5 دسمبر اتوار والے دن منعقد ہوگی اس بار بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے۔ سی پیک جو یہ تمام ملکوں میں جائے گا۔ پاکستان تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ افغانستان، ایران، خلیج فارس، روس تک جائے گا۔ چین نے اس کو صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا، میں نے پہلے بھی بتایا، یہ دنیا پر راج کرنے کے لیے ہے۔ چین چاند پر بھی تجربہ کر چکا ہے۔ اگلی جنگ امریکہ اور چین کی جنگ ہوگی۔ چین مریخ پر بجلی پیدا کرنے جا رہا ہے۔ پوری دنیا چائنا کی ٹیکنالوجی کو مانتی ہے۔ چاند پر قبضہ کرنے کی بھی جنگ ہوگی امریکہ اور چین کے درمیان۔ یہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ کسی ملک میں دن کا وقت ہے، کسی جگہ رات کا وقت ہے۔ جیسے جیسے چاند چلے گا ویسے ہی چائنا چلے گا۔ اللہ جس کو چاہے بلندی دے دے، جس کو چاہے پستیوں میں ڈال دے، لیکن چائنا کے جو خواب ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے۔ راج کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ چین کی فوج نے بہت بڑی کارروائی کی، بھارتی علاقوں کو الگ کرنے کی مہم شروع۔ چین کی فوج بھارت کے قبضے والے علاقے میں سڑکیں بنا رہی ہے۔ چین نے تائیوان پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، امریکہ آگ سے نہ کھیلے۔ چین اور امریکہ کی جنگ سے پاکستان اور افغانستان کی لاٹری نکل سکتی ہے۔ چین کی فوجیں تیار ہیں۔ چین کی سب سے بڑی کارروائی بھارت کو بہت بڑا جھٹکا دے دیا۔ چینی فوج نے بغیر ہتھیاروں کے بھارتی فوج کی ٹھکائی کی۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔